दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। सब चौंक गए। कौन है? अली ने चीख कर पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर वकास ने महसूस किया कि कमरे की एक खिड़की के बाहर कोई साया तेजी से गुजरा। ये मेरा वहम था या वाकई कुछ था? वकास की आवाज कांप रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। यार, ये जगह अजीब है, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, मैंने घबरा कर कहा। मगर जैसे ही हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हम जम गए। हम जोर लगाते रहे मगर दरवाजा ना खुला। रात गुजरने लगी और हर गुजरते लम्हे के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। अचानक एक धीमी सरगोशी गूंजी, ये गांव मुर्दा है, तुम यहाँ नहीं बच सकते। सबके दिल धक धक करने लगे। अली ने टॉर्च निकाली और खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, मगर बाहर एक भयानक मंजर था। गांव के लोग सरों को झुकाए खड़े थे, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। अचानक एक भयानक चीख गूंजी और तमाम साए उनकी तरफ बढ़ने लगे। अब सबके औसान खता हो चुके थे। मैंने और वकास ने खिड़की से छलांग लगा दी, जबकि जुबैर और अली दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार दरवाजा खुल गया और वो दोनों बाहर की तरफ भागे। बाहर आकर उन्होंने देखा कि पूरा गांव धुंध में लिपटा हुआ था और जमीन पर चलने वाली साए जैसी मखलूकात उनकी तरफ बढ़ रही थी। दौड़ो, मैंने चीखा और सब भागने लगे। लेकिन जैसे ही हम गांव से निकले, एक नजर ना आने वाली दीवार ने हमें रोक लिया। ये क्या है? हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? जुबैर ने चीख कर कहा। बूढ़ी औरत की आवाज हवा में गूंजी, ये गांव तुम्हारी कब्र बनेगा। अचानक गांव के दरमियान एक कुआं नजर आया, जिससे स्याह धुआं निकल रहा था। हमारे जिस्म वजनी होने लगे, आंखें धुंधलाने लग गईं और हमारे कानों में सरगोशियां गूंजने लगी। हम यहाँ मर गए थे, अब तुम्हारी बारी है। जुबैर की चीख गूंजी, मगर अचानक वो अंधेरे में गायब हो गया। अहमद चीखा, मगर उसका कोई जवाब ना आया। वकास ने मेरा और अली का हाथ पकड़ा और कहा, हमें कुछ करना होगा। अली ने कुएं के करीब एक पत्थर पर लिखी इबारत पढ़ी, जो रोशनी लाएगा वो जिंदा बचेगा। यानी हमें रोशनी पैदा करनी होगी। वकास चिल्लाया। अहमद ने जेब से लाइटर निकाला और कुएं के अंदर फेंक दिया। जो ही आग भड़की, एक जोरदार धमाका हुआ और तमाम सायादार मखलूकात दर्दनाक चीखें मारती हुई गायब हो गईं। आंख खुलने पर हम तीनों ने खुद को एक सड़क पर पाया, जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी। ये सब ख्वाब था, अली ने हैरत से कहा, या शायद हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक कुछ, मैंने सर झुकाते हुए कहा। हम गाड़ी में बैठे और फौरन वहां से निकल गए। मगर जैसे ही हम वापस मेन हाईवे पर पहुंचे, हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आया, जुबैर यहाँ कैद है, बचा सकते हो तो वापस आओ। गाड़ी की हेडलाइट हाईवे की सुनसान रास्ते को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अंदर मैं, अली और वकास के चेहरे पसीने में भीगे हुए थे। दिल अब भी खौफ से धड़क रहे थे, मगर मोबाइल पर मौसूल होने वाला पैगाम हमारी रूह तक हिला चुका था। जुबैर यहाँ कैद है, बचा सकते हो तो वापस आओ। वकास ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये किसी का मजाक हो सकता है। अली ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नहीं, वो जगह हकीकत में आसेब सजा थी। जुबैर हमारे साथ नहीं, वो गायब हो गया था, और अगर वो वाकई कैद है तो हमें कुछ करना होगा। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। मेरी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और पसीने में शराबूर था। अगर हम वापस गए तो शायद हम भी नहीं बच पाएंगे, मैंने सख्त लहजे में कहा। मगर जुबैर हमारा भाई है, इसे यूं नहीं छोड़ सकते, अली ने तड़प कर कहा। वकास ने अहमद के कांधे पर हाथ रखा। हमें वापस जाना होगा, चाहे जो भी हो। मैंने गहरी सांस ली और गाड़ी को वापस गांव की तरफ मोड़ दिया। घंटे भर बाद हम दोबारा उसी पुरस्कार गांव के दाखिली रास्ते पर खड़े थे। हैरत अंगेज तौर पर गांव पहले की तरह वीरान और सुनसान था, मगर इस बार एक अजीब सी सुर्ख रोशनी पूरे इलाके में फैल रही थी। ये रोशनी पहले तो नहीं थी। वकास ने सरगोशी की, और दरख्तों की ये साए ये पहले से ज्यादा भयानक लग रही है। अली ने खौफ से इर्द गिर्द देखा। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, हवा एकदम ठंडी हो गई और हमारे कानों में सरगोशी गूंजने लगी। तुम वापस क्यों आए? वो तुम्हारी मुंतजिर है,
احمد نے گہری سانس لی اور کہا ہم زبیر کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اچانک ہوا میں ایک زوردار کہکا گونجا اور سامنے وہی بوڑھی عورت کھڑی نظر آئی۔ تم نے پہلے بھی یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تھی مگر اب واپسی ممکن نہیں۔ وہ خوفناک آواز میں بولی۔ علی نے ہمت جٹاتے ہوئے کہا ہم زبیر کو واپس لینے آئے ہیں، وہ کہاں ہے؟ بوڑھی عورت ہنسنے لگی۔ وہ یہاں ہے مگر زندہ نہیں۔ یہ سن کر وکاس کا دل بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ اس بوڑھی عورت نے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یقین نہیں آتا تو اس جھونپڑی میں جا کر دیکھ لو۔ جب ہم وہاں پہنچے تو زبیر بے جان حالت میں پڑا تھا۔ جیسے ہی زبیر کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی وہ سرد اور بے جان محسوس ہوا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا یہ ہاتھ بالکل مردہ لگ رہا ہے۔ زبیر کی آنکھیں کھلی مگر وہ مکمل سیاہ تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ زبیر نہیں رہا۔ بوڑھی عورت نے ایک خوفناک سرگوشی میں کہا۔ زبیر اچانک جھٹکے سے اٹھا اور انتہائی خوفناک آواز میں بولا تو سب یہاں سے نکل جاؤ، مگر وکاس نے اس کی بازو پکڑ لی۔ نہیں زبیر، ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اچانک زبیر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی اور اس کے منہ سے گہری سرگوشی نکلی۔ میں زبیر نہیں ہوں، میں وہ ہوں جسے تم نے روشنی میں جلایا تھا۔ یہ سن کر تینوں دوستوں کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ علی نے خوف سے کہا۔ بوڑھی عورت نے کہا وہی قوت جسے تم نے جلا دیا تھا اب زبیر کے جسم میں ہے۔ زبیر کا جسم مڑنے لگا جیسے کسی اور کے قابو میں ہو، اور اس کے ہاتھ مڑے اور اس کی گردن عجیب زاویے پر گھوم گئی اور اس کی آنکھوں سے ایک کالا دھواں نکلنے لگا۔ احمد چیخا یہ ہمارا زبیر نہیں، یہ کسی آسیب کا کنٹرول شدہ جسم ہے۔ زبیر اچانک ہوا میں بلند ہوا اور ایک دھماکے کے ساتھ ان تینوں کے قریب آ کر زمین پر گر گیا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ بگڑا ہوا لگ رہا تھا۔ اگر تم زبیر کو واپس چاہتے ہو تو کنویں کی مہر کو توڑو۔ بوڑھی عورت نے اشارہ کیا۔ وہی کنواں جہاں سے ہم نے روشنی پیدا کی تھی۔ وکاس نے حیرت سے کہا۔ بوڑھی عورت نے سر ہلایا۔ ہاں، کنویں میں چھپا ایک قدیم راز۔ اب تم جاؤ، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ ہم تینوں دوست کنویں کے قریب پہنچے۔ وہاں پر مکمل تاریکی تھی۔ علی نے ایک پتھر نیچے پھینکا مگر کوئی آواز نہ آئی۔ یہ عام کنواں نہیں، یہ خلا ہے، احمد نے کانپتی آواز میں کہا۔ بوڑھی عورت چیخی جلدی کرو، اس سے پہلے کہ زبیر مکمل طور پر شیطان کا غلام بن جائے۔ وکاس نے ایک جادوئی نشان دیکھا جو کنویں کے دیوار پر بنا ہوا تھا۔ وہ نشان خون میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ یہی مہر ہے۔ علی نے نشاندہی کی۔ احمد نے چاقو سے نشان پر وار کیا اور ایک زوردار گرجدار آواز سنائی دی۔ اچانک کنویں سے روشنی نکلی اور زبیر کا جسم جھٹکے سے ہلنے لگا۔ احمد، وکاس، مجھے بچاؤ، زبیر کی اصلی آواز ابھری۔ احمد نے فوری نشان کو مکمل توڑا اور زبیر کا جسم ایک جھماکے کے ساتھ زمین پر گرا۔ زبیر بے ہوش تھا مگر سانسیں چل رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے آخری بار کہا جلدی کرو، یہاں سے نکل جاؤ، مخلوق ابھی مکمل ختم نہیں ہوئی۔ ہم چاروں دوڑ کر گاؤں سے باہر نکلے اور حیرت انگیز طور پر اس بار کوئی پوشیدہ دیوار نہیں اس بار کسی چیز نے ہمارا کوئی راستہ نہیں روکا۔ گاڑی تک پہنچ کر ہم نے زبیر کو ڈگی میں ڈالا اور فوراً انجن سٹارٹ کر دیا۔ جب ہم ہائی پر پہنچے تو پیچھے دیکھنے پر ہمیں گاؤں کی صرف روشنی مدھم ہوتی نظر آ رہی تھی اور آخرکار وہ مکمل غائب ہو گیا۔ کئی دن بعد زبیر نے ہوش میں آ کر سارا واقعہ یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ گاؤں کی کوئی چیز یاد نہیں کر پا رہا تھا۔ وکاس نے زبیر سے پوچھا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں؟ زبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ تو یہ تھی دانوی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اپنے چینل پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام حیدر اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں بچہ تھا۔ ہماری فیملی کو میرے کزن کی شادی میں دعوت دی گئی تھی جو تھر کے قریب ایک گاؤں میں ہو رہی تھی۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ جب ہم کراچی سے تھر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ہمارے رشتہ داروں نے فون کر کے ہمیں خبردار کیا کہ راستے میں کسی بھی جگہ نہ رکیں اور دوسرے گاؤں سے دور رہیں۔
ہم نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب ہم تھر کے قریب پہنچے تو ہماری گاڑی کا فیول ختم ہو گیا۔ ہمارا ڈرائیور بھی تھر سے ہی تعلق رکھتا تھا اور وہ کچھ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیں وارننگ دی کہ وہ فیول لینے جا رہا ہے اور ہمیں گاڑی میں ہی رہنے کو کہا۔ کچھ وقت گزر گیا اور پھر میں نے گاڑی کے بائیں طرف ایک چھوٹے سے گاؤں سے لوگوں کی آوازیں آتی سنی۔ وہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی نظر آیا جو مجھے بلا رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کو بتایا تو انہیں لگا کہ شاید گاؤں والے ہیں، بلا رہے ہیں۔ جب امی نے ابو کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے رہو۔ کچھ دیر بعد ابو نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں